بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، ایک انتہائی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ایک سوال جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں جنم لے رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرونا ویکسین لگنے کے بعد بھی کوئی شخص کرونا وائرس کا شکار ہو جاتا ہے؟ یہ سوال اس لیے لوگوں کے ذہن میں آیا کہ چند روز پہلے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کرونا ویکسین لگوائی، لیکن اس کے باوجود آج جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہیں، بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرونا ویکسین جو ہے وہ جعلی ہے یا وہ کوئی اثر نہیں رکھتی، یا پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرونا ویکسین جو ہے وہ لگوائی ہی نہیں گئی، اور بعض لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ اور اس طرح اس صورتحال میں یہ بھی سوال جنم لیتا ہے کہ آیا کہ یہ کرونا ویکسین جو ہے یہ کس حد تک کامیاب ہے اور اس کے کس حد تک مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میرے ذہن میں بھی کافی سارے سوالات تھے اور میں بھی اسی طرح جو ہے وہ سوچ و بچار کا شکار تھا۔ تو میں نے اپنے کچھ دوست احباب سے رابطہ کیا جو میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے طور پر بھی میں نے کچھ ریسرچ کی، تو کچھ نتائج میں نے اخذ کیے اور پھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ویکسین ہے، کرونا کی ویکسین ہو یا جو کوئی بھی ویکسین ہو اینٹی وائرس، تو وہ ہمارے جسم میں کام کیسے کرتی ہے، اس کا میکینزم کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم میں ایک مدافعتی نظام ہوتا ہے، امیون سسٹم، جو ہمارے جسم کو کسی بھی بیماری کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو جب ہمارے جسم میں کوئی وائرس داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہمارے امیون سسٹم کو تباہ کرتا ہے، اس کو کمزور کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہمارے خون میں جو سیلز ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز، پلیٹلیٹس اور پلازما، تو پلازما کے اندر اینٹی باڈیز بنتی ہیں جو پھر جو اس وائرس کے خلاف لڑتی ہیں، وائرس کو کل کرتی ہیں، اس کو ان ایکٹیو کرتی ہیں، کمزور کر دیتی ہیں، اور پھر جسم کو اس مدافعتی نظام کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ تو اگر وائرس جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو، زیادہ مہلک ہو، تو پھر وہ اینٹی باڈیز کو بھی کمزور کر دیتا ہے اور ان کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر اس کے کافی جو ہیں وہ خوفناک اور خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں، جیسا کہ اس کرونا وائرس کے بھی نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو ویکسین ہوتی ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جسم میں جب داخل ہوتی ہے تو یہ اینٹی باڈیز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، اور ہمارا جو امیون سسٹم ہے، جو مدافعتی نظام ہے، اس کو یہ طاقتور بناتی ہے۔ اور یہ جب اینٹی باڈیز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، وہ جو سوئی ہوئی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، جب وہ مضبوط ہو جاتی ہیں تو پھر وہ وائرس کے خلاف طاقتور ہو جاتی ہیں اور اس کو تباہ کر دیتی ہیں، اور اس طرح ہمارا جسم اس بیماری کو شکست دے کر صحت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ تو اس کو لے کر کچھ لوگ تشویش کا شکار ہیں کہ اگر ایک شخص چند روز پہلے ہی ویکسین لگوائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اتنے جلد وہ کرونا وائرس کا شکار بھی ہو جائے۔ تو ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا جسم کوئی مشین نہیں ہے، کوئی انجن نہیں ہے کہ جس میں فوری طور پر تیل ڈالا جائے اور پھر وہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ترتیب سے اس ہمارے سسٹم کو بنایا ہے۔ تو یہ جو ویکسین ہے یہ بھی ایک مخصوص وقت میں ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ جو کرونا کی ویکسین ہے اس کی 2 ڈوزز لگائی جاتی ہیں۔ ایک ڈوز جب لگائی جاتی ہے تو یہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر اندر اپنا کام دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ پہلی ڈوز کے بعد تقریباً 21 دن تک اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں جسم میں، اور پھر وہ کرونا کا جو وائرس ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد 21 دن کے بعد دوسری ڈوز لگائی جاتی ہے جس کو بوسٹر ڈوز کہتے ہیں۔ وہ
اس اینٹی باڈیز بننے کے عمل کو بوسٹ کرتی ہے، یعنی اس کو اور تیز کر دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جسم کے اندر اینٹی باڈیز بنتی ہیں، پھر تیز ہوتی ہیں، اور کرونا وائرس اگر داخل ہو گیا ہو تو وہ اس کو ٹیکل کر دیتی ہیں، اس کو ان ایکٹیو کرتی ہیں، یا اس کے خلاف مدافعت پیدا کر لیتی ہیں، امیون سسٹم کو مضبوط بناتی ہیں۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے ہی ویکسین جو ہے ایک دن میں ہی کام کرنا شروع کر دے، ایک دن میں ہی اینٹی باڈیز بن جائیں اور وہ اس کے خلاف، وائرس کے خلاف لڑنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے بھی ایک خاص ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات میرا خیال ہے کہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو دوسری یہ سوال بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے فیصد کامیاب ہے؟ تو اس کا ابھی تک جو سکسیسفل ریٹ ہے وہ حوصلہ افزا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کم از کم 70% تک جو ہے یہ ویکسین یہ کارآمد ہے اور یہ کامیاب ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ایک شخص کرونا ویکسین لگوائے اور اس کے بعد بھی کیا وہ اس وائرس کا شکار ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ویکسین ہے، یہ 100% شیورٹی یا گارنٹی نہیں ہے۔ یہ جسم کو اس وائرس کے خلاف مضبوط بناتی ہے، اور زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ کرونا وائرس کا شکار وہ شخص نہیں ہو سکتا جس کو ویکسین لگ جائے۔ اگر ہو بھی جائے تو اس کے جسم میں اتنی اچھی خاصی اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں جو کہ اس وائرس کو جلد از جلد تباہ کر دیتی ہیں اور جسم کو اس وائرس کے حملے سے بچا لیتی ہیں، اگر وہ شخص اس کا وائرس کا شکار ہو بھی جائے تو 100% اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ البتہ اگر داخل ہو جائے تو اس کے نقصانات کے کم ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ کم نقصان ہوگا، زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ویکسینیشن کا عمل شروع ہو تو احتیاط بھی لازم ہے۔ ایک دن ویکسین لگائی جائے اور دوسرے دن انسان بہت زیادہ بے احتیاطی کرے اور جو بھی کرونا کی SOPs ہیں ان کی خلاف ورزی کرے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اینٹی باڈیز 21 دن بعد بننا شروع ہو اور کرونا جو ہے وائرس وہ آج ہی بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائے، اور پھر یہ بہت زیادہ سے زیادہ جسم کے اندر پھلتا پھولتا ہے، یہ پھیلتا ہے، اور اینٹی باڈیز بننے سے پہلے ہی یہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط بھی ضروری ہے، اور ویکسین کوئی حرف آخر نہیں ہے۔